ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ سید الیوم کہا گیا ہے، درود پاک پڑھنے کا دن ہے، اور یہ عام دنوں میں سردار دن اس کو کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام دنوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جمعے کے روز خاص طور پہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دن درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکت ہے اور اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کا دائرہ اور زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور جو دعا ہمیں اس پہلے عشرے کی سکھائی گئی ہے وہ ہمارے ورد زبان رہنی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اس مبارک مہینے اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی کما حق ہو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رب کس وقت بندوں کی دستگیری فرماتا ہے، تو اللہ کے رسول نے، جیسا ہم روز ایک ون لائنر حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری اس پروگرام کی اور اس کے موضوع کی مناسبت سے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بندوں کے کسی کام آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا رب ہماری دستگیری فرما رہا ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہماری مدد کے لیے اپنی ذات کے اور اپنی شان کے شایان ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کی دستگیری کے اس دائرے میں، اس خوبصورت منظر میں داخل ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی روز کی طرح ایک موضوع ہے، اور یہ اس کا تعلق ہماری روز کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا اصلاح معاشرہ سے ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسے اختیار کر لی جاتی ہیں کہ جن کو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اثر یا ان کے اثرات ہماری اس کے مضر اثرات خاص طور پہ ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شراب کی حرمت کے اوپر، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یقیناً ہمیں اس کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں معاشرتی، اس پر ضرور ہمارے علم میں ہونا چاہیے، جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں سے آئیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ سید منیر گیلانی صاحب ہمارے بہت ہی محترم، آپ بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ آپ کو بھی شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ اور ہمارے بہت ہی معروف اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ثناخواں زاہد علی زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید جناب۔ اور بسم اللہ کلام سے آغاز۔ اس طرف بھی کرم رش کے مسیحا
کرنا کہ تمہیں آتا ہے بھی مار کو اچھا کرنا کہ تمہیں آتا ہے بھی مار کو اچھا کرنا جب جز تیرے کوئی دوسرا موجود نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا اے جنو کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں مجھے جب تجھے آتا ہے گھر کو میرے صحرا کرنا جب تجھے آتا ہے گھر کو میرے صحرا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں جناب، سلامت رہیں. کیا خوبصورت اشعار، خوبصورت لحن میں آپ نے عطا فرمائے. جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے دو شعر یاد آ گئے کہ لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا. ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی بھرتے ہیں، عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا. عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، اور شراب کی حرمت یہ ایسی چیز ہے کہ جو عمومی نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم میں اور سنت رسول میں، حدیث مبارکہ میں اس کی وعید کس طرح سے آئی ہے، اور اس کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب. آج آپ نے گفتگو کے لیے ایک بڑا اہم موضوع منتخب کیا ہے، لیکن میں شروع میں تو پریشان ہوا کہ رمضان کی پرنور ساعتیں ہیں، بابرکت ساعتیں ہیں، اور اس میں اس طرح کے موضوع کے انتخاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جب میں نے اس پر سوچا تو جو توجیہ میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اس طرح کی برائیوں کو چھوڑنا یہ بہترین موقع ہوتا ہے، اخلاق کو سنوارنے والا، اخلاق کو سنوارنے کا اور برائیوں سے بچنے کا. جی ہاں. تو جو کسی کو اس طرح کی بری لت پڑی ہوئی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس شراب کی حرمت کے حوالے سے ابتداً ہمیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شروع اسلام میں یہ حرام نہیں تھا. ٹھیک. اور اسلام کچھ امور ایسے ہیں جو بتدریج چونکہ اسلام جس خطے میں پھوٹا، جس خطے میں اسلام کا نور پھوٹا،
وہ خطہ ایسا تھا جس کو آج بھی ہم زمانہ جاہلیت کے نام سے پکارتے ہیں. یعنی اس میں جہالت کی جتنی بھی صورتیں تھیں وہاں پائی جاتی تھیں. وہ جہالتوں کی اماج گاہ تھی. ان جہالتوں میں سے ایک جہالت جو ہے وہ شراب نوشی تھی. ٹھیک. تو اسلام نے اس کو فوراً ختم نہیں کیا، کیونکہ اسلام ہم کہتے ہیں دین فطرت ہے. صحیح. اور یہ دین فطرت ہے تو فطرت کے مطابق چلتا ہے. فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی برائی کا رسیہ ہو جائے، اس کو کسی برائی کی لت پڑ جائے، تو اس کو فوراً اس کو نہ ختم کریں. ٹھیک. اگر فوراً ختم کریں گے تو یہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی. تو اسی طرح جو شراب کی حرمت آئی یہ بھی گریجولی آئی. ٹھیک. تو یہ 3 مراحل میں شراب کو حرام قرار دیا گیا. صحیح. صحیح. اس میں سے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی اس کی حرمت کے حوالے سے، جس میں کیٹیگوریکلی اس کو حرام نہیں کیا گیا، صحیح. صحیح. بلکہ اس کے گناہ ہونے کو بیان کیا گیا. صحیح. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں. ٹھیک. کل فیہما، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا، یہ بھی اس کے اوپر یہ بھی ہے. بات ہو سکتی ہے. تو کل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک. تو اب یہاں اسم کبیر، اس کے گناہ ہونے کو کیٹیگوریکلی بیان کر دیا. ٹھیک. ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہوں گے. صحیح. فائدے کیا ہے؟ کوئی تجارت کی غرض سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اور لذت کام و دہن، اس سے جو ان کو وقتی طور پر فرحت ملتی ہے، صحیح. یہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے شدید تر ہے. اللہ تو اکبر. اب بندوں کی چوائس ہے کہ وہ گناہ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اس کے معمولی فائدے کی طرف جانا چاہتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک پہلی ضرب تھی جو ان کو لگائی گئی. ٹھیک. اس کے بعد جب دوبارہ آیت نازل ہوئی تو اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى ٹھیک. حتی تعلموا ما تقولون. صحیح. کہ اے مومنو، اب یہاں خطاب مومنوں سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بعض مومن تھے جو شراب پیتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، چونکہ خطاب ہمیں بتا رہا ہے کہ مومنوں سے خطاب ہے. بالکل ٹھیک. یہیں سے ہم دوبارہ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج ہم شراب کی حرمت پر بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو بتدریج حکم آئے ہیں قرآن کریم میں شراب کی حرمت کے حوالے سے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو مکمل کر لیجیے بات. جی ڈاکٹر صاحب، دوسرے مرحلے پر جو ہے مومنین کو نماز کی حالت میں شراب نوشی سے منع کر دیا گیا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پہلے میں تنبیہ کر دی گئی، اس کے گناہ ہونے کا بیان کیا گیا. دوسرے میں یہ ہے کہ اب نماز کے وقت اس اب کو فکر لاحق ہونے لگی کہ ابھی نماز کے یعنی بہت سارے جو مومنین تھے وہ پہلے امر سے ہی چھوڑ گئے، کچھ رہ گئے تھے وہ نماز کے مرحلے کو چھوڑ گئے، اب کچھ باقی تھے کہ ابھی اس کا واضح حکم نہیں آیا. صحیح. تو تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واضح حکم نازل فرما دیا اور فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. صحیح. کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، پانسے ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں. بالکل ٹھیک. اور پلیدی ہیں. صحیح. اور شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بالکل. اس امر کے آنے کے بعد پھر ٹوٹلی کلیتاً شراب حرام ہو گیا، اور ہر طرح کی جو اس کا شراب کا لین دین تھا، کاروبار تھا، جو ایون گھروں میں پڑے ہوئے تھے کسی کے، وہ سارے مٹکے انہوں نے بہا دیے. ٹھیک. اور شراب پر ٹوٹلی بین ہو گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی حرمت کی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے مومنین کے لیے آیا، تو جو دیگر شریعتیں تھیں، دیگر جو مذاہب تھے، ان کے اندر بھی ان کی حرمت جو ہے وہ موجود تھی. سر بہت شکریہ. جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں سب سے خوبصورت بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ شاید شراب کو صرف اسلام نے حرام ڈکلیئر کیا ہے. یہ ایسی مسکنسیپشن ہے کہ جس پر ظاہر ہے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ صرف سامی ادیان میں نہیں بلکہ غیر سامی ادیان کے اندر بھی شراب کی حرمت اور اس کے ناپاک ہونے کے بارے میں وہ واضح فرامین موجود ہیں. صحیح.
اس کی جب بگننگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک پھر سے الگ سے مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جی اس کی ابتدا وہ حضرت نوح علیہ السلام جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو نجات دی، وہ سیلاب سے باہر نکلے تو سب سے پہلے آپ نے انگور کا باغ لگایا اور وہاں سے ہوئی، یہ بھی ایک غلط روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جو پیرامڈ آف ایجپٹ کا ٹیکسٹ ہے، اگر ہم جو اہرام میں مصر کے فرعین ہیں اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، یا میسوپوٹیمین جو سیولائزیشن ہے اس کے ٹیکسٹ کو بھی ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی شراب کا ذکر ملتا ہے، اور ان بادشاہوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے خراب کیا ہے وہ شراب ہی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں غیر الہامی مذاہب جن کا ٹیکسٹ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس میں قدیم ترین مذہب ہمارے پاس وہ ہندو مت ہے، اور اس کے رگ وید کے اندر باقاعدہ یہ منشن ہے کہ جی یہ جو شراب ہے اس سے تم دور رہو۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں اسی کے ساتھ جو نان سیمیٹک ریلیجن میں اگر ہم جاتے ہیں وہ بدھ مت ہے، صحیح، اور بدھ مت کے 10 احکام ہیں، ان 10 احکام میں سے جو 5واں حکم ہے اس میں کہا گیا کہ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہر نشہ آور چیز سے دور رہو، اس میں اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ اور اگر ہم الہامی مذاہب کی طرف آتے ہیں تو قدیم ترین مذاہب میں ہمارے پاس یہودیت ہے، اس کے عہد نامہ قدیم کو ہم دیکھتے ہیں تو کتاب الامثال میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ تم شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہ لگانا۔ اور اس کے بعد اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی طرف آتے ہیں یعنی عہد نامہ جدید کی طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی اپنے جو صحابہ تھے، اپنے صحابی، ان کو کہا کہ شراب کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور ان دا لاسٹ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو یہ وہ واحد آخری الہامی مذہب ہے کہ جس نے آ کر مطلقاً اس کی حرمت کی بات نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر سزا اور حد مقرر کر کہ اگر کوئی شراب نوشی کرے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی جو دیگر مذاہب کے اندر صورتحال تھی اس کو بھی واضح کر دیا۔ شاہ صاحب ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں تو جب ہم اس کو قرآن نے منع کر دیا، سیرت میں اس کے حوالے سے حکم آ گیا اور پھر اصحاب رسول نے اس کو اختیار کیا اور اس سے منع ہو گئے، اس سے بنیادی طور پر جو عقل و شعور ڈیمیج ہوتے ہیں یا اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو کچھ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج روح پرور محفل میں اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور ٹاپک بھی آپ نے بڑا اچھا چنا ہے، یہ ایسا کہ جس میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قرآن نے اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں وعیدیں دی ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جب ہم قرآنی ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی یہی فیصلہ آتا ہے کہ انسان کی جو عقل کل نہیں ہے، عقل شعور جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے۔ جیسے کہ پہلے استعمال ہوتا تھا تو کچھ صحابہ یوز بھی کرتے تھے، لیکن جب آخری حکم آ گیا سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 90 ڈاکٹر صاحب نے تلاوت کی، تو اس لحاظ سے اس کو اسی وجہ سے کر دیا گیا کہ عقل شعور جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے بندے کی۔ پھر آپ نے جو کویسچن کیا دوسرا کہ دوسرے مذاہب میں یا دوسری قومیں جو ہیں، ادیان ہیں، اس میں اس کی کیا اثرات تھے، وہ بھی اسی وجہ پہ بیس یہی کر رہا تھا۔ یعنی ایون کہ ہندو مت، بدھ مت کے اندر بھی وہ یہی اس وجہ سے اس کو ڈسکریج کرتے تھے کہ یہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، اس کے اندر ایکٹ کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو اب اسی توسل سے میں بات کروں گا کہ عقل شعور جو انسان کو اللہ نے دی ہے، یہ ملائکہ اور انسان کے اندر جو انسان بنی ہے نا، انسان اور جانور، اس کے اندر عقل کا تعلق ہے صرف کہ انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ اپنی عقلوں کا استعمال کر کے اپنا اس فطرت سے، اس نیچر سے، اس کائنات سے اپنا مستفید ہو سکے۔ تو لوگ جب اپنے اختیارات کو غلط یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی جز تھا کہ الکوہل ایک جو مشروب تھے جس کو ہم خمر کے نام سے جانا جاتا تھا اس دور میں بھی، اب بھی، تو جب اس کو استعمال میں کیا
تو انسان کی عقل جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ وہ سست ہو جاتا ہے، اس کے لاغر ہو جاتا ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل میں اتنا اس کا اثر پڑتا ہے کہ ایون کہ اپنے خاندان کے فیملی جو ہے ان کے اندر بھی لڑائی جھگڑے کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ معاشرے کے لیے بڑا برا اثر مرتب ہوتا ہے معاشرے کے اندر، کیونکہ اس کی عقل تو اتنا کام کر نہیں ہوتی، ٹھیک۔ کیونکہ وہ حالت نشہ میں ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو منع، بڑا سختی سے منع قرار دیا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور حد بھی لگا دی کہ 80 کروڑوں کی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس کے جو ہم معاشرتی نقصانات کی بات کر رہے ہیں، عقل و شعور پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ معاف ہو جاتی ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت۔ اس کے جو طبی نقصانات ہیں، اس سے جو صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے وجود انسان کو دیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی اس کے ذمہ ہے، اور اس کو خراب کرنے والی ہر چیز سے بچنا جو ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو اس کے جو طبی نقصانات ہیں جو آج کی جدید تحقیق بھی ہمیں بتاتی ہے، اس پر کچھ روشنی۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بات ہوئی کہ عقل کو یہ معاف کر دیتا ہے، تو عقل جو ہے یہ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک نور ودیت کیا ہے، جی جس کے ذریعے وہ اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو گویا آپ نے وہ جو اچھائی اور برائی جاننے کا راستہ ہے وہ آپ نے اس بند کر شراب دیا۔ نوشی کے ذریعے بند کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو یہ نظام انہضام کو بری طرح متاثر کرتا ہے شراب جو ہے، آپ جتنی زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو نظام انہضام جب ڈیمیج ہو جائے گا اس سے پھر کئی بیماریاں آپ کے بدن میں جنم لیں گی۔ صحیح۔ اس کے ساتھ آپ کا جو پیٹ ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو جگر ہے اور آپ کے جو گردے ہیں پوری باڈی کا جو ان کو بری طرح پورا وجود جو ہے پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔ متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ حرام کام کرتے ہیں اس حرام کام کی ایک نحوست ہوتی ہے، اور اسی طرح جو شراب نوشی کرنے والا ہے یہ نحوست اس پر بھی برستی ہے، ٹھیک۔ یعنی وہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ درست بندہ نہیں ہے اور ایک متوازن شخصیت کا مالک نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ کیونکہ اگر متوازن شخصیت کا مالک ہوتا تو وہ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہونا تھا۔ تو اس نے شراب نوشی کے ذریعے جو ہے یہ اپنے اوپر جو ہے وہ جو نور ایک ہوتا ہے مسلمان کا اور مومن کا اس کو ختم کر لیا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں جو شراب نوشی کے ذریعے انسان کے وجود میں جنم لیتی ہیں، اور بالآخر وہ جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہسپتال بن جاتا ہے، اور وہ در بدر کے دھکے کھاتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں تو ہم اس کے طبی نقصانات کا ہم نے کچھ جائزہ لیا، اس کے عقل و شعور کو جو ڈیمیج کرتا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ تو یہ جو شراب کی حرمت قرآن کریم میں آئی، جی جی، اس کے پیچھے یقیناً بہت ساری حکمتیں ہوں گی، بہت سارے اس کے اندر ایسے پہلو مضمر ہوں گے کہ رب کائنات نے بتدریج اس کو جو ہے وہ منع فرمایا۔ تو اس کے جو معاشرتی نقصانات ہیں اور اس کی جو حرمت کی حکمتیں ہیں اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہ بھی ایک خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ جہاں تک اس کی حکمتوں کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کسی بھی چیز کو اگر حلال قرار دیا ہے اور کسی چیز کی حرمت بیان کی ہے تو اس میں فی نفس ہی انسان ہی کی بھلائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور اس سے پہلے جو ہمارے صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو عقل و شعور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شراب کی وجہ سے انسان کے اندر جو فیصلہ سازی کی قوت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ہماری سوشل لائف کے ساتھ۔ ٹھیک۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے جو ایک ڈرنک شخص ہے وہ کس اعتبار سے ہماری سوسائٹی میں ری ایکٹ کرتا ہے، تو اس پر چند تو فیکٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ سپوز WHO کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں 45% ایسے افراد ہیں کہ جو شراب نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اکانومیکلی دیکھتے ہیں تو فرانس کے اندر 315 ارب روپیہ وہ کورٹ کچہریوں میں لوگوں کا خرچ ہوتا ہے حکومت کا، اور وہ سارے کے سارے ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے کیسز آتے ہیں یا ایکسیڈنٹ کے ہوتے ہیں یا مار دھاڑ کے ہوتے ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس جو گھریلو تشدد ہوتا ہے۔ ٹھیک۔
تو معاشرتی اعتبار سے جو شخص بھی شراب نوشی کرتا ہے نہ تو اس کی ذاتی زندگی رہتی ہے، نہ ہی اس کے بعد معاشرتی زندگی رہتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ اس کی کوئی فیملی لائف رہتی ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن رہتا ہے، اور یوں بالآخر وہ شخص ہمیشہ تنہا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک الگ سے بزنس اور کاروبار ریہیبلیٹیشن سینٹر کا شروع ہو جاتا ہے معاشروں کے اندر۔ ٹھیک۔ تو حکمتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی اپنی ذات کو در حقیقت وہ بچانا چاہتا ہے ہر اس خرابی سے کہ جس کے اندر وہ انوالو ہو کر اپنی ذات کو بھلا بیٹھے اور اپنے رب کو بھی بھلا بیٹھے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ مزید اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ آج شراب کی حرمت پر ہم بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے طبی نقصانات کا، معاشرتی نقصانات کا، اور دیگر جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انفرادی اور اجتماعی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ذکر کر رہے تھے بریک کے دوران بھی کہ شراب نوشی سے ایک تو یہ کہ خود ذاتی طور پر انسان وہ خود متاثر ہوتا ہے جو اس کا عادی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کا خاندان ہے، جو اس کے احباب ہیں، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، وہ سب کے سب پورے کا پورا جو چین ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب ہرگز نہ پیو، یہ بدکاری کی اصل ہے، یعنی اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ام الخبائث سے یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شراب پی لیتا ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسری جو برائیاں ہیں وہ بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کی عقل شعور پر ایک تو پردہ ڈل جاتا ہے، اور اس طرح وہ طبی لحاظ سے بھی اپنے مریض بن جاتا ہے، کئی ڈیزیزز اس کے اوپر اٹیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کا خاندان بھی جو ہے، اس سے منسلک جو لوگ ہیں، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، وہ سب کا سب خاندان تباہ ہو جاتا ہے، صرف ایک وہ ام الخبائث کو جب اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ بیماری جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بیماری میں کہتا ہوں ام الخبائث کے لحاظ سے جو شراب کا موضوع آپ نے رکھا، کیونکہ یہ لوگ جب شراب میں دھت ہوتے ہیں تو اس میں ان کو نہ اپنی بہن، نہ ماں، نہ بیٹی نظر آتی ہے۔ ٹھیک۔ یہ اپنی حالت کو کھو بیٹھتے ہیں، صحیح۔ ان کا عقل شعور کام نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے تمہارے تمام خاندان اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ جس کا بھی گھر کا کوئی فرد بھی اس سے لگا ہوتا ہے، اس سے عادی ہو جاتا ہے، اس میں تمام خاندان اس کے افیکٹ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جو بحیثیت مجموعی جو ہم نے گفتگو آج کی اس کے سارے مضر نقصانات کے حوالے سے، معاشرتی، انفرادی، اجتماعی طور پر، تو کیا پیغام دیتے ہیں اور کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی گفتگو؟ جی ڈاکٹر صاحب، ام الخبائث سے مجھے نا ایک روایت یاد آ گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، اس سے بچو، اور ساتھ ایک انہوں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بڑا عابد اور زاہد بندہ تھا جو بستی سے دور اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، وہاں اپنی عبادت گزاری میں مشغول رہتا تھا۔ تو کسی فاحشہ عورت کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے اس کو ٹریپ کرنے کی ٹھان لی۔ ٹھیک۔ تو اس نے پھر اپنی ایک جو نوکرانی تھی اس کو بھیجا کہ اس عابد کو بلا لاؤ اور یہ کہو کہ ہم نے ایک گواہی ان سے دلوانی ہے۔ ٹھیک۔ تو اب ایک چونکہ نیک کام تھا، اس وجہ سے وہ اس کے فاحشہ کے گھر آ گئے۔ فاحشہ کا بہت بڑا گھر تھا، وہ جس دروازے سے بند ہوتے پیچھے سے اس کو بند کر دیا جاتا۔ بالآخر وہ اس فاحشہ کے پاس پہنچ گئے۔ فاحشہ نے ان کے سامنے یہ کہا کہ میں نے آپ سے کوئی گواہی وغیرہ نہیں لینی، قسم اٹھا لی کہ میں نے گواہی کے لیے نہیں آپ کو بلایا۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک اڈاپٹ کر لو۔ وہ 3 آپشن کیا ہیں؟ کہ میرے ساتھ شب باشی کرو، پہلی آپشن یہ ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ تیسری آپشن یہ رکھی کہ یہ ایک شراب کا گلاس ہے، یہ آپ پی لیں۔ اب وہ مجبور تھے، انہوں نے کہا کہ جو زنا ہے یہ بھی بڑا کبیرہ عمل ہے، اور جو قتل کرنا ہے یہ بھی بڑا ایک جو کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک۔ تو میں ایک ہلکا گناہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے شراب کا گلاس پی لیا۔ اب شراب کا گلاس پیا، پھر جام سے جام چڑھاتے جائیں، وہ دھت ہو گئے اس میں۔ ٹھیک۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور فاحشہ کے ساتھ رات بھی گزار لی۔ ٹھیک۔ تو اب دیکھیں، ایک شراب کی وجہ سے انہوں نے باقی جو 2
کبیرہ گناہ تھے ان کا بھی ارتکاب کر لیا، اور وہ تھے بھی کون؟ ایک عابد اور زاہد شخص۔ ٹھیک۔ تو ایک عابد اور زاہد شخص جب شراب کی وجہ ساری سے عبادت گزاری جو ہے وہ ایک عمل سے رائے گاہ ضائع ہو جاتی ہے، سکتی تو عام بندہ اس سے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں جناب آج کی اس گفتگو کی روشنی میں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے کلانی صاحب نے اس سے پہلے فرمایا، آپ کی اتنی اچھی ان پٹ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میری گزارش یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر اپنے معاشرے کے اندر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف شراب پینے والا شخص ہی وہ اسی کو ہی گنہگار سمجھا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی بہت زیادہ قصوروار ہے۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ایسے افراد پر لعنت فرمائی ہے کہ جو کسی بھی طرح سے کنیکٹڈ ہیں اس شراب کے ساتھ۔ ٹھیک۔ بنانے والا، اس کو بیچنے والا، کسی کو گفٹ کرنے والا، کسی کے لیے لے کر جانے والا، خریدنے والا، پرچیز سیل کرنے والا، تو یہ سارے افراد جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، سارے کے سارے۔ اب جب ہمارے مذاہب کی روشنی میں ہم نے جیسے کہ اپنی اس گفتگو میں ڈسکس کیا کہ تمام مذاہب خواب و الہامی ہوں یا غیر الہامی مذاہب، ان میں شراب کی حرمت اور اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف مطلقاً بات نہیں کرتا کہ جی شراب کو حرام قرار دیا جائے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس نے حد مقرر کی ہے۔ اب ہماری ریاستوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ بات کی جاتی ہے کسی بھی ایسے عمل کی پنشمنٹ کی، تو وہاں پر کچھ ریاستی قوانین کی عمل داری شروع ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے۔ اور آخر میں یہاں اپنی ان پٹ اس پر دینا چاہوں گا کہ جرمن فلاسفر سے جب پوچھا گیا کہ یہ اتنی خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہیں تو یہ کیسی دور ہو سکتی ہے، اس نے کہا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے اس کا حل دے دیا تھا اس پر پابندی لگا کر۔ اگر تم دنیا میں اس پر پابندی لگا دو تو معاشرے سے بہت ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب پیغام آپ بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے کہ یہ شراب صوفیانہ نظام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب اپنی تربیت کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنی انٹرنل جو اس کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جس کو ہم برائیاں بھی کہتے ہیں، وہ ساری ختم کرے۔ تو یہ ایک فزیکلی انسان جب شراب لے لیتا ہے نا تو وہ اپنے اندر بیماریاں پیدا کر لیتا ہے۔ کون سی؟ غصے والی، غرور والی، تکبر والی، بغض والی، حسد والی، کینہ والی، دہشت گردی والی، اس طرح کی اس کے اندر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہے، المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریاست کو تو یہ چاہیے کہ یہ جو شراب ہے نا اس کے اوپر پراپر جو ہے نا اقدام کرنے چاہیے، اس کی لعنت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر لعنت فرمائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید منیر گیلانی صاحب شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب زاہد علی زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی کلام ہم آپ سے سنتے ہیں، اور آپ سے جمعے کا دن ہے، جیسا میں نے ذکر کیا کہ یوم درود ہے، درود پاک کے حوالے سے یہ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے لنک ہو جائیں گی۔ اشعار دیکھیے کہ بچشم پرنم درود رکھیے، بچشم پرنم درود رکھیے، لبوں پہ ہر دم درود رکھیے، جو کام کرنا ہے کرتے رہیے، جو کام کرنا ہے کرتے رہیے، لبوں پہ تاہم درود رکھیے، جو اشک باری کا سلسلہ ہو درون چھم چھم درود رکھیے، قبول ہوگی حضور حق میں صدائے پہ ہم درود رکھیے، گلاب ہر سو کھلے رہیں گے بنائے موسم درود رکھیے، سلام کرتے ہوئے لبوں پر، سلام کرتے ہوئے لبوں پر بہت ہی مدھم درود رکھیے، بنے گی سانسوں کی تال خوشبو دلوں کی سرگم درود رکھیے، ہر ایک زخم دل و نظر پر بشکل مرہم درود رکھیے، دلوں کی ایمان کی سلطنت کا بس ایک پرچم درود رکھیے، ہمیشہ سرور گلاب دل پر، ہمیشہ سرور گلاب دل پر بنا کے شبنم درود رکھیے، بچشم پرنم درود رکھیے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب زاہد علی زاہد صاحب۔
رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے، چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو ختم دوران کا درخشندگی ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، اور جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، آیا ہے تیرا اسم مبارک میرے لب پر، گرچہ یہ زبان اس کی سزاوار نہیں ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،